رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان 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 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے، براہ راست اللہ رب العزت نے ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا۔ رمضان وہ واحد فریضہ ہے جس کے متعلق اللہ نے صرف حکم ہی نہیں دیا بلکہ اللہ رب العزت نے پہلے ترغیب دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، اس کے استقبال کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان کے مبارک مہینوں سے ہی اس کا استقبال کیا کرتے تھے، اس کا انتظار کرتے تھے، اور رمضان میں پہنچنے کے لیے اللہ کی حضور دعا کیا کرتے تھے۔ رمضان علماء نے لکھا ہے یہ لفظ رمز سے ہے، رمز کا معنی ہے جلسہ دینے والا۔ تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی ایسا ہے کہ جس سے انسان کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، خواہشات نفسانیہ ختم ہو جاتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب بات کہی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں۔ شیخ لکھتے ہیں رمضان المبارک یہ رمضان کے ہر لفظ سے، ہر حرف سے رمضان کی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ را سے اللہ رب العزت کی رحمت کی صفت کا ظہور ہو رہا ہے، میم سے اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت کا ظہور ہو رہا ہے، اور ذات سے جنت کی ضمانت کا ظہور ہو رہا ہے۔ الف سے انس اور محبت اور پیار کا سبق ملتا ہے، اور نون سے نورانیت کا۔ گویا یوں کہا جا رہا ہے جو آدمی رحمت کا متلاشی ہے رمضان میں عبادت کر لے، جو اللہ کی مغفرت کا متلاشی ہے وہ رمضان میں عبادت کر لے، جو جنت میں کی ضمانت چاہتا ہے رمضان میں اللہ کی عبادت کر لے، اور جو نورانیت چاہتا ہے رمضان میں اللہ کی عبادت کر لے۔ جو اللہ کی عبادت کرے گا اللہ رب العزت اس پہ رحمتوں کا نزول کریں گے، اللہ رب العزت برکتوں کا نزول فرمائیں گے، اللہ رب العزت اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور جو رمضان میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے نورانیت نصیب فرماتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں پر اپنی رحمت کا قلم پھیر دیتے ہیں۔
یہ ایسا مبارک مہینہ جس کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، اوسطہ مغفرت، درمیانہ حصہ اللہ کی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے خلاصی ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر رحمت، یہ رحمت کا مہینہ ہے، مبارک فیہ، اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کا مبارک مہینہ ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر صبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، وثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب، صبر کا بدلہ اللہ رب العزت جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اس کی آمد ہے، اس کا استقبال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیا کرتے تھے، اہل ایمان پر لازم ہے کہ رمضان کا استقبال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ کریں۔ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو پایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان کے شروع سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، عبادت کے اندر مجاہدہ بہت زیادہ ہو جاتا تھا، اللہ کی حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مصروف دن رات گزارتے تھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ جب آتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے اندر بہت زیادہ منہمک ہو جاتے تھے، اور رمضان کا مبارک مہینہ صرف اس امت کو نہیں ملا بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ترغیب دلا کر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کر دیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر امت پر، ہر نبی پر اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایام بیض کے روزے رکھتے تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر 40 دن کے روزے فرض تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر 2 ماہ کے متواتر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس مبارک مہینے میں روزے رکھ لیتا ہے، دنیا کا کوئی عمل اس کے اس روزے کی جزا اور بدل نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ محض میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم رمضان کا مبارک مہینہ پاؤ 4 کام کیا کرو۔ پہلا کام، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں میں افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر محو رہا کرتے تھے۔ پہلا کام یہ کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ پاؤ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ دوسرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مبارک مہینہ پاؤ استغفار کثرت کے ساتھ کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہترین خطا کار وہ ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ خطا کار وہ ہے جب اس سے خطا ہو جائے، جب کوئی لغزش سرزد ہو جائے وہ توبہ کر لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، میرے اس امتی کے لیے خوشخبری ہو جس کے صحیفے میں، جس کے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار موجود ہو۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مبارک مہینہ پاؤ تو جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان رمضان ایمان ہے رمضان 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 مہمان ہے رمضان رمضان رمضان